الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهوى وتمنى على الله الاماني او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ معزز و مکرم حضرت ناظم صاحب قبلہ دامت برکاتہم، صدر المدرسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم، مشرق و مربی حضرات اساتذہ کرام، عمرائے انجمن، رفقائے نظام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دور حاضر میں امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. ہر طلوع ہونے والا سورج ایک نئے فتنے کے ساتھ ابھر رہا ہے. آئے دن نئے نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مشکلات و مصائب کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہے جس نے مسلمانوں کی کمر توڑ دی ہے. اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ اس قدر جڑ پکڑ چکا ہے کہ مسلم سماج کی بنیادیں کھوکھلی ہو کر رہ گئی ہیں. خود غرضی، مفاد پرستی، تعصب، بغض، حسد جیسے امراض نے ملت مرحومہ کے اتحاد کو بکھیر کر رکھ دیا. دنیا کے جن جن خطوں میں مسلمان رہتے ہیں انہیں مسائل کا سامنا ہے. ایک طرف مسلم اقلیتوں کی مشکلات ہیں تو دوسری جانب عالم اسلام کی غیر یقینی صورتحال. ان سب سے ہٹ کر خود ہمارے اندرونی مسائل کی نوعیت کچھ اس قدر ہو گئی ہے کہ بظاہر حالات کے سدھرنے کا امکان نہیں. ایسے نازک حالات میں امت مسلمہ کے لیے صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے، اس کی طرف رجوع کرے. خالق کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے مسائل حل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور ایسے وقت میں بھیجا تھا جبکہ انسانی بدبختی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی. لوگ بے راہ روی کے شکار ہو گئے تھے. ایسے میں محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسیحائی کی، ان کو ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا. دور جاہلیت میں وہ کون سا مسئلہ تھا جو انسانیت کی بربادی کا باعث نہ ہو؟ مگر 23 سال کے مختصر سے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بلند انقلابات برپا کیے کہ تاریخ انسانی ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربانی ہدایات اور اپنی پاکیزہ سیرت سے اس کا حل نہ بتایا ہو. آج ایک بار پھر انسانیت دور جاہلیت کی طرف جا رہی ہے، جس کو جاہلیت جلیلہ بھی کہا جا سکتا ہے. دور جاہلیت میں رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو دین کی واپسی اور اسلام کی ماننے کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑ کر چلے جانے کو کہا جا رہا تھا. آج کے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کو ملک چھوڑ کر جانے کی تدابیر اختیار کر رہے ہیں. NRC، NPR اور CAA کے ذریعے مسلمانوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کیا جا رہا ہے. ان حالات کے تناظر میں لوگوں کا رد عمل یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان 3 طبقات میں تقسیم ہو گئے ہیں. پہلا طبقہ جو تعداد میں بہت زیادہ ہے، حالات سے گھبرا گیا ہے اور انہیں
وہ صحابہ ایسے ہیں جیسے بکری کے جالے یا اس سے بھی کمزور. تیسرا طبقہ جو تعداد میں تو بہت کم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے یقین ہے کہ حالات درست ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقوں پر چلنے سے امت مسلمہ یقیناً کامیاب ہوگی. موجودہ دور غور و فکر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج کے دور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مکی دور سے مشابہت رکھتی ہے. اس لیے کہ مسلمان یہاں بھی اقلیت میں ہے وہاں بھی اقلیت میں تھے. انہیں بھی کفار و مشرکین کا مقابلہ تھا اور یہاں بھی وہی ہے. وہاں بھی وہ بے سر و سامان تھے اور یہاں بھی بے سر و سامان ہیں. ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات اختیار کیے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ وہی اقدامات کریں. آپ علیہ السلام نے اصلاح نفس کا کام کیا, اتحاد و اتفاق کا کام کیا, خدمت خلق کا کام کیا, پھر دعوت دین کا کام کیا. حضرت الدین چشتی علیہ الرحمن جب روزے اطہر میں تشریف لے گئے تھے تو آقا علیہ السلام نے انہیں ہدایت دی تھی کہ ہندوستان میں اسلامی پرچم لہرائیں, تو انہوں نے انہی چار امور پر غور و فکر کر کے اس پر عمل پیرا ہو کر ہندوستان میں مسلمانوں کی پرچم کو لہرایا تھا اور مسلمانوں کو بلند مقام پر پہنچایا تھا. یہ بات واضح ہے کہ اتحاد, اتفاق, خدمت انہی لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا, انہی کفار مشرکین کے ساتھ کیا جائے گا جو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم کے مصداق ہوں گے. ہرگز ان کے ساتھ نہیں اپنایا جائے گا جو اس آیت کے مصداق ہوں گے جو انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ہوں گے. اگر ویسا معاملہ پیش آیا تو ہم صحابہ کے اس کردار کو اپنائیں گے جو والذین معه اشداء علی الکفار تھے. اس وقت بدر یاد دلا دیں گے, غزوہ خندق کی تدابیر اختیار کریں گے, فتح مکہ جیسا انشاءاللہ فتح ہند ہوگا. استاد محترم دامت برکاتہم کا ایک شعر پڑھ کر میں اپنی جگہ